بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت سا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ پیارے دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں، یعنی آپ کی رضائی والدہ رہی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو۔ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگیں، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ ساتھ چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے پر باقی بکریاں بھوکی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ کہتی ہیں، یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی ہے تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے ہیں اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بکری پر پھیرتے تو وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس پرورش پا رہے تھے، اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہوئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ جب میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو وہاں میرا دل نہیں لگتا، اے میری ماں، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، بیٹی ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم و نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اگر محمد کے پاؤں میں کوئی کنکڑ چبھ گیا، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اسی لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، میں جب بھی اپنے بھائی کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی کا منہ چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ حضرت حلیمہ کی بیٹی کے بار بار کہنے پر حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن اللہ کے نبی اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 دن اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگیں کہ محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات، تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے اور دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے نہیں گئے، تو تیسرے دن حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے یہ بات سنی تو حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ تھیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو ایک بھیڑیا لے گیا ہے، پتہ نہیں ہماری بکری کے ساتھ اب وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر پیارے نبی نے فرمایا، امی جان آپ رو مت، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لاتے ہیں۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، نہیں بیٹا، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی اپنی بکری کو واپس لاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک آواز لگائی، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے، کون بتلاؤ؟ آواز سنتے ہی سارے جانور آئے، سر جھکا کر سلامی دی، ادب آپ کا بجا لائے، اے جانوروں، میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا ہوا، سب جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں کی ہے؟ بتاؤ، آپ نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہے، آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کچھ دن تو جنگل میں آئے، تو اس وقت ہم آپ کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا، 3 دن ہو گئے آپ تشریف نہ لائے۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ آپ کی ایک بکری پکڑ لیں، پھر ہم آپ کا دیدار کر سکیں گے۔ پھر وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، اس بکری کا تو بہانہ تھا، ہمارا مقصد آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی بکری کو اٹھایا۔ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت واقعہ تھا۔ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔